السلام علیکم ناظرین، پروگرام راولپنڈی حمید عباسی کے ساتھ حمید عباسی حاضر ہے۔ آج جو ہماری مہمان ہیں وہ شیمیل ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ہیں جن کا نام ہے لیلا علی۔ آج ان سے بہت سی باتیں ہوں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ جو خواجہ سرا ہے انہیں کس قسم کے مسائل کا شکار ہیں وہ۔ جی لیلا علی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ کوئی بات نہیں۔ آپ کی جو شیمیل ایسوسی ایشن ہے اس کو چلانے میں آپ کس قسم کی جو ہے نا آپ کو مشکلات کا سامنا ہے؟ آج کل تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ جس چیز پر جو ہے مسئلے مسائل بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں، کیا وہ پولیس کی طرف سے، کیا وہ خواجہ سراؤں کی طرف سے، کہ آپس میں بہت زیادہ اس ٹائم لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں آپس میں، اور جو ہے پولیس اس ٹائم بہت تنگ کر رہی ہے، خواجہ سراؤں کو پکڑ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے بہت یہ ایکشن لیا ہے کہ بھی آج کل کے اندر ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس سلسلے میں آگے ہم بڑھیں گے۔ تو یہ کیا وجہ، پکڑنے کی وجہ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پکڑنے کی وجہ یہ ہے میرے خیال میں کہ یہ آپس میں جو خواجہ سراں اور جو ہے جن کو ہم زنانے کہتے ہیں، خسرے اور زنانے، یہ آپس میں آج کل بہت لڑ رہے ہیں، تو وہ تیسری جنس سمجھتی ہے کہ بھی ہم شاید الگ ہیں۔ تو یہ تیسری جنس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑتے ضرور ہیں مگر وقت آنے پہ ہم سب ایک جگہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کی تنظیم ہے شیمیل ایسوسی ایشن، اس میں کتنے ممبر ہیں آپ کے؟ ہمارے اس راولپنڈی شہر میں تو ادھر کے شہری جو رہائشی ہیں وہ تو کم از کم 30 کے درمیان ہیں، اور یہ آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے ہیں۔ باقی خواجہ سراں وہ بھی ہمارے کوئی شاگرد ہیں، کوئی نہیں ہیں، کوئی اسی طرح رہ رہے، مگر جو راولپنڈی کے پکے ہیں وہ 30 ہیں، اس سے اوپر نہیں ہیں۔ اچھا لیلا علی، آپ مجھے بتائیں گی کہ خواجہ سرا ہیں جو یہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو سکتا ہے خواجہ سرا، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو والدین ہیں خواجہ سراؤں کے وہ انہیں گھروں میں رکھنا پسند نہیں کرتے، شرماتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ خواجہ سراؤں کو گھروں میں اس لیے میرے خیال میں رکھنا پسند نہیں کرتے کہ شاید ہم انسان نہیں ہیں یا ہم ان کے بچے ہی نہیں ہیں، کہ بھی وہ اس لیے رکھنا پسند نہیں کرتے کہ بھی محلہ ہے، خاندان ہے، کہ بےزتی ہوگی۔ مگر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اگر انسان ہے، تو ہم بھی تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آگے، کوئی ایسے تو نہیں ہم مشین سے پیدا ہو گئے ہیں، باہر آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے ذرا اپنے دماغ کا کہ بھی کسی کا کیا دماغ ہے، کسی کا کیا نہیں ہے، تو پسند اس لیے نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو جو لوگوں کا رویہ ہے آپ کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ اس ٹائم تو رویہ تو بہت ہی، پہلے تو پھر تھوڑا بہت تھا، مگر اس جو دور وقت گزر رہا ہے اس ٹائم ایسا کہ بھی بچے بڑے اس ٹائم بہت ایسے جس طرح کہ ہم کوئی پتہ نہیں، کوئی 14ویں مخلوق آ گئی ہیں، آسمان سے اتری ہیں نیچے، کہ بس آوازیں، برا بلا، لڑائی جھگڑے، اگر فنکشن پہ جا رہے ہیں تو کوئی ہمیں اوئے کر رہا ہے، کوئی گالی دے کے پکار رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کا سامنا ہے۔ ہم تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے لیلا علی کہ راولپنڈی میں کچھ خواجہ سرا ایسے ہیں جو رات کو ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں اور مختلف چوراہوں پر کھڑے ہو کر وہاں پر لوگوں کو، جو نوجوان نسل ہے، انہیں بلا کے اشارے کر کے انہیں لوٹ لیا جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو وہ خواجہ سراں تو نہیں ہو سکتے، وہ پھر کوئی بندے، کوئی ڈکیت ہی ہوں گے، کیونکہ خواجہ سراں تو ہمیشہ ایسے کر کے لینے والوں میں سے ہیں، وداعیاں لیتے ہیں، گھروں کے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب لیتے ہیں، یا کوئی فنکشنز وغیرہ ہو، کوئی انوائٹ کرے تو تب لیتے ہیں۔ خواجہ سراں کو کیا لگے لڑائی جھگڑوں سے یا چوری ڈکیتیوں سے، میں ان کو خواجہ سراں نہیں کہتی کہ جو چور ڈکیت ہوں یا روڈوں پہ چوراہوں میں کھڑے ہونے والے، ہم بھی لوگ ہیں، ہم کبھی بھی روڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، کبھی کسی کے آگے نہیں، ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے کچھ خواجہ سرا راولپنڈی میں ایسے بھی ہیں جو منتھلیاں لے رہے ہیں خواجہ سراؤں سے، یہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ ساری میڈیا کو بھی میرے خیال میں پتہ ہے، اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ کون منتھلیاں لیتا رہا ہے اور کون لے رہا ہے، اور کون کہتا ہے کہ بھی باہر پھر اور ہمیں پیسے دو۔ تو یہ غلط ہے کہ جو لیتے ہیں ان کے ساتھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جو خواجہ سراؤں کو کہتے ہیں کہ ہمیں منتھلی دو یا بتا دو۔ اچھا، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، ہر بندہ چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ جو خواجہ سرا ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں مہنگائی پہ؟ یہ تو آپ بالکل بھی ایسا آپ نے سوال کر دیا کہ غریب تو غریب، ہم تو خواجہ سرا ہیں،
ہم تو فنکشنوں پہ جا کے کام کرتے ہیں، اور آج کل تو ہماری روزی بھی نہیں ہے کہ جن سے پوچھا تو کہتے ہیں حالات نہیں ہے، سب کچھ مہنگائی ہوگی، کہ آپ کو کیا، ہم بلا کے ہم کیا کریں گے وہاں پہ۔ تو مہنگائی کا میں یہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب کو اللہ پاک کوئی ہدایت دیں کہ غریبوں کا، انہوں نے کہا تھا کہ غریب بالکل نہیں رہیں گے، تو میرے خیال میں وہ بالکل ہی نہیں رہ رہے غریب، کوئی اسی طرح خودکشی کر رہا ہے، ہم جیسے ہیں ہم لوگ پٹ رہے ہیں کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہ نان اس ٹائم مجھے تو کل پتہ چلا بھی نان بھی 2500 روپے کا ہو گیا ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ امیر لوگ تو کھا لیں گے، ہم کدھر سے کھائیں گے، یا غریب کدھر سے گزارا کرے گا؟ تو کیا آپ عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں عمران خان صاحب کو یہی کہوں گی کہ کوئی توجہ دیں، کوئی پیٹرول کم کریں، کوئی مہنگائی کم کرے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کم کی جائیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بھی نیا پاکستان، اگر یہ اس طرح کا نیا پاکستان ہے تو خدارا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہمیں وہی پرانا پاکستان دے دیں، ہم اسی میں خوش تھے۔ اچھا لیلا علی، آپ بتائیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ میں تو پوری زندگی، جس وقت میرے گھر والے تھے وہ تو پیپل پارٹی کے ساتھ تھے، تو جس وقت بھٹو صاحب نہیں رہے ہیں اور بنظیر شہید ہو گئی ہیں بی، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، پھر ہم پی ایم ایل نون کے ساتھ ہو گئے۔ تو جس سے میں تو زیادہ سپورٹ انہی کو کرتی ہوں، پی ایم ایل نون کو۔ اچھا، پورے شہر میں شور پڑا ہوا ہے کہ لیلا علی شیخ صاحب کے مقابلے میں اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے۔ انشاءاللہ ہار جیت تو نصیب مقدر ہے، تو ضرور کھڑی ہوں گی، تو نہ کسی کے دباؤ میں آؤں گی اور نہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں، انشاءاللہ تعالی ضرور کھڑی ہوں گی۔ تو کیا آپ شیخ صاحب کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے؟ شیخ صاحب پرانے سیاستدان ہیں۔ وہ مقابلہ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے چڑیوں سے باز مروا دی ہیں، تو یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کریں گے یا نیچے کریں گے یا اوپر، وہ مجھے اپنے پروردگار پہ پورا یقین ہے۔ اچھا لیلا علی، یہ بتائیں کہ جب عید شبرات آتی ہے، خوشی کا کوئی موقع آتا ہے، تو کیا والدین یاد آتے ہیں آپ کو؟ بھائی، والدین؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والدین، میرے تو والد صاحب ابھی 1 سال ہونے والا ہے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو میرے تو ماشاءاللہ ماں اور بہنیں اور میرا باپ سب مجھ سے اس طرح پیار کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، یا میرے خاندان نان کا یا داد کا، انہوں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ وہ اسی طرح ملتے ہیں جس طرح وہ عام کو ملتے ہیں، خاندان میں رشتہ داروں کو ملتے ہیں، کہ میں واحد ایسا خواجہ سرا ہوں گی کہ جس سے خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، بنوئی، محلہ بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا لیلا علی، مہینے میں کتنے فنکشن کر لیتی ہیں آپ شادی کے؟ آج کل تو ایک بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں فنکشن ختم ہو گئی؟ سب مہنگائی کی وجہ سے، شادیاں لوگ کیسے کریں؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ بہت بڑی ڈانسر ہیں، یہ کیا واقعی آپ ڈانسر ہیں یا ویسے ہی جو ہے نا وہ؟ میں اپنے منہ تو نہیں کہہ سکتی ہوں، یوٹیوب بھرے ہوئے ہیں، میں پہلے اسٹیج ڈرامے کرتی رہی ہوں، میں نے فلم میں کام کیا ارباز خان کے ساتھ، اور فور اسٹریٹ میں ناچتی رہی ہوں، پھر فنکشنز وغیرہ میں نے شروع کر دی۔ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، سب کو پتہ کہ میں کیسی ڈانسر ہوں۔ اچھا خواجہ صاحب، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، والدین سے بھی وہ علیحدہ ہوتے ہیں، گرو کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، تو ان کی تدفین بھی گرو کرتے ہیں یا والدین کی طرف بھیج دی جاتی ہے ان کی جو لاش؟ جو آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوتے ہیں وہ جس وقت فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو پیک کر کے تو بھجوا دیتے ہیں ان کے گھر میں، تو وہ وہاں پہ جنازہ کر لیتے ہیں۔ جس کے ماں باپ بہن بھائی نہیں تسلیم کرتے کہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس کو پھر ہم خود دفن کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ پورے پاکستان میں، راولپنڈی کے علاوہ پورے پاکستان میں خواجہ سرا، تو وہ خواجہ سراؤں سے وہ لیتے تھے، کچھ ان کے جو گرو تھے پیسے لیتے تھے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ عام جو بدماش ہیں وہ بھی خواجہ سراؤں کو ڈرا دھمکا کے ان سے بتا لینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھی نالج میں آیا کہ مجھے بتا رہے تھے میرے اسٹوڈنٹ کہ بھی کوئی بندے ہیں کہ بھی وہ ہمیں کہتے ہیں آ کے کہ پیسے دو، اگر ادھر رہنا ہے تو پیسے دو، تو اگر نہ دیے یا کسی کو بتایا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ کے طرف سے، آپ کے چینل کی طرف سے سی پی او صاحب کو، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ وہ خصوصی بلا کے پوچھیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، تو میں ان کو بتاؤں کہ کون خواجہ سراؤں کو تنگ کر رہا ہے، کون بتے لے رہا ہے، کون ان کو راتوں کو آ کے مارتے ہیں، کون ان کو قتل کر دیتے ہیں، کون ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو پنڈی کا ایسا معاشرہ کہ پنڈی کا مجھے سب پتہ ہے کہ پنڈی میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے متعلق یہ تو سنا تھا کہ آپ ڈانسر ہیں، سننے میں آتا ہے کہ آپ گانا بھی گاتی ہیں۔
نہیں میں گانا تو ایسا گاتی ہوں کہ عوام سو جاتی ہے. اچھا تو وہ کوئی تھوڑا سا عوام کو سلانے کے لیے ہلکا سا کوئی 2 بول آپ سنا دیں عوام کو. میں کیا گانا سناؤں؟ کوئی جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو گنگناتی ہیں آپ وہ عوام کو سنا دیں. آپ کو عوام دیکھنا چاہتی ہے. آج کل تو گنگناتی نہیں ہے، بس مہنگائی کے سوچ کے بس چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں ایسے. آج کل گانے میں بھولے ہوئے ہیں. اچھا آخر میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں عوام کو، یا جس طرح بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں اپنے خواجہ سراؤں کو؟ میں سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بے شک وہ زنانے ہیں، بے شک وہ خسرے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. زنانہ خسرا ایک دوسرے کے اندر سے ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آج کل میں بڑی ویڈیوز اور بڑے وائس میسیج سنتی ہوں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب ایک ہو کے رہیں، آپس میں کمپرومائز کریں. کوئی اگر آپ کو ایک دوسرے سے تکلیف ہے تو بڑوں سے کہہ کے کلیئر کروائیں. اور تیسری جنس آپ سب کی لڑائیاں دیکھ کے فائدہ اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ سے فنکشنوں پہ پابندی لگ گئی ہے، وداعیوں پہ پابندی لگ گئی ہے، اور جو خواجہ سرا ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے. کمرے خالی ہو رہے ہیں، گھر خالی کروائے جا رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ زنانے اور خسرے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ایک ہو کے رہیں. اور ایک میں یہ اتفاق ہے، ایک میں ہی برکت ہے. جب ہم ایک رہے ہیں تو کوئی بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے والا. تو میں آپ کو یہی کہوں گی سب ایک رہیں اور ایک ہو کے چلیں. تیسری جنس کو فائدہ اٹھانے مت دیں ایک دوسرے کے ساتھ. بہت شکریہ لیلا علی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی، اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی ناظرین، یہ تھی شیمیل ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن لیلا علی. ان کا ہم نے انٹرویو کیا. انشاءاللہ اگلی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. حمید عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.